اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص کو جو قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر صبر کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی قتل ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے قتل ہونے کے بعد آدمی کو زیادہ غم لگتا ہے کہ ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا باپ چلا گیا، یا بیٹا چلا گیا، شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک آیت کے اندر شہید کا مقام اور شہید کے بارے میں اصول بیان فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ دنیاوی احکام کے اعتبار سے جس کو تلوار لگے یا گولی لگے اور وہ مر جائے، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کی جو بیوی ہے وہ عدت بھی گزارے گی، اس کے مال کو تقسیم بھی کیا جائے گا، اس کی وراثت کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تعاد روحہ الی جسدہ، کہ روح کو اس کے جسم کی طرف لٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم قبر کے اندر میت کو رکھتے ہیں تو دوبارہ روح جو ہے اس کے جسم کے اندر آتی ہے، پھر فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ نیک ہے تو اس کو راحت اور سکون قبر کے اندر جو ہے وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، اور اگر برا ہو تو قبر جو ہے وہ اس کو دباتی ہے۔ قبر کے مختلف قسم کے عذاب، بچھو مسلط ہو جاتے ہیں، سام مسلط ہو جاتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی جسم کے ساتھ انسان کی روح کا تعلق ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی جب انسان مر گیا تو یہ جو جسم ہے یہ بس ختم ہو گیا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق یہی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ جو جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر آتا ہے جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، وہاں جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور بھی کہہ دیتے ہیں، دار قوم مؤمنین بھی آتا ہے، اے مومنوں کی قبر، مومنوں قبر والو، انتم سلفنا، ٹھیک ہے جی، اور ونحن بالعصر، کہ تم ہم سے آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے۔ تو اس طرح کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر جو مردہ ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور شہید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کو مردہ کہو ہی نہ، ٹھیک ہے جی، لا تقولوا، مردہ کہنے سے منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہی بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ ہاں باقی تم یہ کہو کہ جی وہ تو کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا یہ ہے کہ وہ تو چلتے نہیں ہیں، باتیں نہیں کرتے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندگی میں نے دی ہے تو اس کا ادراک اور کتنی زندگی ہے یہ مجھے پتہ ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے خود جسم کے اندر ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے بعض جسم کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں کہ اس کے اوپر اگر تھوڑی سی بھی جو ہے وہ راحت اور سکون آئے تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض جسم کے اعضاء ایسے ہیں اگر تھوڑی سی بھی اس کو چوٹ لگے تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور بعض ایسے اعضاء ہیں ہمارے جسم کے کہ زیادہ چوٹ بھی لگے تو کوئی جو ہے اس کے اوپر درد نہیں ہوتا، جیسے پاؤں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ، اور اتنی زور سے اگر جو ہے وہ کسی گوشت پر مارا جائے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔
تو جب جسم کے حصوں کے اندر مختلف حالتیں، مختلف کیفیتیں زندگی کے اندر، تو قبر کے اندر جانے کے بعد زندگی کو ہم اس زندگی کے اوپر قیاس کریں، کہیں کہ جی ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری جو ہے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، ہماری بات نہیں سنتا، تو یہ باتیں کرنا فضول ہے۔ جب اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر آ چکا ہے کہ بھئی یہ جو روح ہے اس کو دوبارہ جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، تو بس ہمیں جو ہے اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ خود جو ہے وہ ہمیں جواب دیتے ہیں، نہیں دیتے، ہماری سنتے ہیں، نہیں سنتے، وہ یوں وا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی یہ ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال مال میں کمی کر کے، والانفس اور جانوں کے اندر کمی کر کے، والثمرات اور پھلوں کے اندر کمی کر کے۔ مومن کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اس کی فصل نہیں ہوگی، کبھی مال کے اندر کمی آ گئی، کبھی جو ہے بیمار ہو گیا، کبھی جو ہے اس کا کوئی بیٹا چلا گیا، کبھی بہن چلی گئی، کبھی بھائی چلا گیا، اس طرح کی دکھ اور تکلیف مومن کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ اور فرمایا وبشر الصابرین، ان حالات کے اندر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ کل بھی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ناگہانی آفت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ آئے، تو اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی کا دیا جلایا ہوا تھا، جیسے پہلے زمانے کے اندر ہوتے تھے، تو ہوا آئی اور وہ بجھ گیا، تو حضور نے اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اما عائشہ پریشان ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تو بس انا للہ اس وقت پڑھنی ہے جب کوئی فوت ہو جائے، مر جائے۔ تو فرمایا کہ کیا ہو گیا حضور، کوئی مر گیا ہے؟ فرمایا نہیں، کہ دیوا بجھا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، مومن کو جب بھی کوئی ناگہانی یعنی کوئی بھی پریشانی آئے تو اس وقت اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ چلتے ہوئے اگر پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب